بسم اللہ کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سبحان إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. سبحان اللہ. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز. ضعف من الذين كفروا أو يكبتهم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم
رأيتهم فينقلبوا خائبين سبحان اللہ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم ويعذب من يشاء والله غفور رحيم صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد بلال یوسفی رضوی حاضر خدمت ہے۔ اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن۔ تو ناظرین آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے غزوہ بدر کا واقعہ۔ تو ناظرین آج کا جو موضوع ہے یہ موضوع مسلمانوں کا جو جذبہ جنون وہ بڑھانے کے لیے ہے۔ تو ناظرین ہجرت کے 2 سال 17 رمضان المبارک جو آج جو 17 رمضان المبارک کی سحری آپ دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن، ہجرت کے 2 سال دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس کو غزوہ بدر عظمی اور غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں، اور بدر ایک بستی کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے قریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ بستی بدر بن حارث سے منسوب ہے جس نے یہاں کنواں کھدوایا تھا، یا بدر بن مخلد بن نصر بن کنانہ سے منسوب و مشہور ہے۔ تو ناظرین جس نے اس جگہ پر پڑوایا کیا تھا، بعض کہتے ہیں وہاں ایک بوڑھا شخص مدتوں سے رہتا تھا جس کا نام بدر تھا۔ اس بنا پر اس بستی کو اسی کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ یہ بہت عظیم غزوہ تھا جس کے ذریعے دین اسلام کو 4 چاند لگے۔ اس غزوہ نے حق اور باطل کے درمیان فرق و امتیاز کر دیا، اس لیے اس غزوہ کے دن کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہے۔ اللہ نے سورہ انفال کی 41 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، میں ترجمہ سنا رہا ہوں، اور اس پر جو ہم نے اپنے محبوب بندے پر فیصلے کے دن اتارا جس دن دونوں فوجوں ملی تھی، یعنی کہ مسلمان اور مجاہدین اور کافر دہشت گرد اس دن جمع ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذلت آمیزی اور شکست فاش سے مشرکین کو مکہ کو
یعنی کہ مشرکین مکہ کو ذلیل و خوار کیا تھا، جو مشرک تھے ان کو ذلیل کیا۔ اس غزوہ میں قتال میدان بدر میں جمعۃ المبارک کو ہوا، جیسا کہ آج بھی جمعۃ المبارک ہے۔ تو اس غزوہ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جس میں 70 یعنی مہاجرین تھے اور 236 انصار تھے۔ ان 313 میں سے 8 صحابہ کرام وہ تھے جو کسی عذر کی بنا پر میدان بدر میں حاضر نہ تھے، مگر اموال غنیمت میں ان کو حصہ عطا فرمایا گیا۔ ان میں سے 3 مہاجرین تھے، ایک کا نام امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے، اور جو حضور کے حکم سے اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علالت کی مارے داری اور میں رکے تھے۔ دوسرے حضرت سیدنا طلحہ اور حضرت سیدنا سعید بن زید تھے، جو مشرکین مکہ کی قافلے کی جستجو میں گئے تھے۔ ان کے علاوہ 5 انصار تھے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، 6 زریں اور 8 شمشیریں تھیں۔ ایک اونٹ پر 3 مسلمان سواری کرتے تھے، جو مدینہ منورہ پر چڑھ آئیں گے۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے غزوہ بدر کا واقعہ۔ تو آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترم المقام عزت مآب، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، جناب محترم المقام عزت مآب جناب محمد عثمان یوسفی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ جناب قاری محمد زاہد قادری صاحب بھی تلاوت بھی فرمائی، اللہ پاک نے بہت اس طرح سے نوازا، آپ بھی میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ اور ان کے ساتھ ثنا خان مصطفیٰ، آل نبی، اولاد علی، جگر گوشہ بطول، نواس رسول، کل گلشن علی، جناب سید محمد احمد جمال شاہ ماشاءاللہ آج تشریف لائے ہیں۔ ان کے ساتھ ماشاءاللہ جناب سید توصیف شاہ صاحب اور جناب محترم مقام عزت مآب، اللہ نے بہت اس طرح سے نوازا، جناب سید محمد ذیشان شاہ ہاشمی ماشاءاللہ آپ کو دیدار کرواتے ہیں۔ تو میں ابتدا کر رہا ہوں احمد بھائی سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی احمد بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا کرم، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ احمد بھائی کیسا لگا نور رمضان ٹرانسمیشن میں؟ بہت ہی اچھا لگا یہاں پر آ کے، اللہ آپ کو اور عزتوں سے نوازے۔ بہت شکریہ جی۔ بہت ہی یہ میرا دل باغ باغ ہو گیا یہ جگہ دیکھ کر۔ یہ آپ کی محبت ہے جناب۔ اسٹوڈیو کی طرح یہ آپ نے بنایا جی، ہے، خدا رحم کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین، شکریہ۔ کیا سنانے والے ہیں آج؟ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کروں گا۔ جی ارشاد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو بھول جاندے نے تیرا بوہا، جو بھول جاندے نے ککھاں وانگ اور رل جاندے نے تیرا بوہا، جو بھول جاندے نے ککھاں وانگ اور رل جاندے نے تیرا بوہا، اور صدقے تیرے
نام دے مولا صدقے تیرے نام دے مولا صدقے تیرے نام دے مولا صدقے تیرے نام دے مولا بند جندرے اللہ کھل جاندے نے کھل جاندے نے بند جندرے بھی کھل جاندے نے تیرا بوہا. اور بہت ہی قابل غور شعر ہے کہ جنہاں دے من وچ میں آ جاوے میرے مولا 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 جنہاں دے من بچ میں آ جاوے او جنہاں دے من بچ میں آ جاوے پھر ڈگ اونا دے او مل جاندے ڈگ اونا دے مل جاندے نے جنہاں دے من بچ میں آ جاوے او جنہاں دے من بچ میں آ جاوے ڈگ اونا دے او مل جاندے نے ککھاں واگ اور رل جاندے نے تیرا بوہا جو بھل جاندے نے ککھاں واگ اور رل جاندے نے سبحان اللہ کیا خوب آپ نے پڑھا. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ثنا خوان بیان ہے وہ گلی گلی نگر نگر آپ کرتے رہیں اور لوگوں کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور پیار اور محبت پیدا فرمائے. ناظرین ابھی کیا خوب شعر پڑھا کہ جنہاں دے من وچ میں آ جاوے ڈگ اونا دے مل جاندے نے. تو ناظرین ایک بزرگ تھے تو وہ بزرگوں کے اندر نا میں نہیں تھی تو کچھ نا شرارتی لڑکے آئے اور آگے کہا جی آج بزرگوں کی زبان سے ہم نے میں نکلوانی ہے. تو آگے کہنے لگے بزرگوں یہ بتاؤ کہ جب شیطان اللہ کے سامنے آکڑا تھا اور کہنے لگا تھا کہ میں ہوں تو اس نے جب یہ بات کی کہ میں جو ہوں اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا تو اس کے اندر کیا تھا اس کے اندر کیا آ گیا تھا. تو پھر بزرگوں نے کہا کہ وقت بتاؤ کیا وقت ہے. تو کہا جی نماز عصر کا وقت ہے. تو ہم نے کہا نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا تھا. نماز پڑھی. نماز پڑھ کے تو بزرگ اٹھے اور کہا جی وہ لڑکا کدھر ہے جس نے آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا واقعہ پوچھا تھا. تو وہ کہنے لگا جی میں. فرمایا اس نے بھی یہی کہا تھا. تو ناظرین یہی چیز ہے کہ ہزاروں سال عبادت کرنے والا اور جگہ جگہ سجدے کرنے والا جس کے اندر میں آ گئی تو پھر کیا ہوا اس کو اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا اور لعنت کا توق ڈال دیا اور فرمایا کہ جاؤ تم اب ادھر تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے. تو ناظرین واقعہ بہت بڑا ہے. سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں اور سورہ سواد کے اندر بھی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں 70 71 72 ادھر سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کو سامنے آ جائے گا. تو میں چلتا ہوں جی. السلام علیکم.
جی حضرت کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے، اچھا بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ یہ بتائیں کہ غزوہ بدر کے بارے میں بتائیں کہ کیا ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ اللہ، جیسا کہ آپ نے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ اس کو غزوہ بدر عظمیٰ اور غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ غزوہ بدر عظمیٰ اور غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک بستی ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ بستی بدر بن حارث کے نام سے منسوب ہے، جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ جس نے یہاں پر کنواں کھودا تھا، یا بدر بن مخلد بن نصر بن کنانہ کے نام سے منسوب و مشہور ہے کہ جس نے اس جگہ پڑاؤ کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر مدتوں سے ایک برا شخص رہتا تھا جس کا نام بدر تھا، اس بنا پر اس بستی کو اسی کے نام پر منسوب کر دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غزوات میں سے یہ بہت عظیم غزوہ تھا، کیونکہ اس کے ذریعے دین کی عزت و شوکت روشن ہوئی تھی۔ اس غزوے نے حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر دیا، اس لیے اس غزوے کے دن کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اور اس پر جو ہم نے اپنے محبوب بندے پر فیصلے کے دن اتارا کہ جس دن دونوں فوجیں آپس میں ملی تھیں، یعنی مسلمان مجاہدین اور کافر دہشت گرد اس دن جمع ہوئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت امیز شکست فاج سے مشرکین مکہ کو ذلیل و خوار کیا تھا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھے، مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، کافر دہشت گرد ہے۔ کیسے؟ جب نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے اور اس کی روشنی کے سامنے آفتاب و مہتاب بالکل بے نور ہو گئے ہیں، اور جب اس نے یہ خواب دیکھا تو بڑا خوفزدہ ہوا اور کہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ ایک فرزند پیدا ہوگا جو تیرے زوال ملک کا باعث ہوگا، تیرے زوال کا باعث ہوگا، اور تیرے دین والے اس کے ہاتھوں ہلاک ہوں گے۔ جب اس نے یہ تعبیر سنی تو بڑا پریشان ہوا اور حکم دیا، نمرود نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس کے کہنے پر 1,00,000 بچے قتل کر دیے گئے۔ سب سے بڑا دہشت گرد وہ تھا، اور نمرود کے پیروکار آج بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ برما میں کتنا مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا، زندہ بچوں کو درگور کر دیا گیا، انہیں شہید کر دیا گیا، جلا دیا گیا۔ جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کشمیر کے اندر دیکھ لیں کتنا مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا، اور انسانیت لوگوں کی دیکھیں کہ آج انڈیا کے اندر لوگ جو مر رہے ہیں کرونا کی وجہ سے، آج لوگوں کو انسانیت یاد ہے، لیکن جب کشمیر میں مسلمان شہید ہو رہے تھے، برما میں شہید ہو رہے تھے، اس وقت انسانیت کہاں تھی؟ اس وقت تو انسانیت کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جب مسلمان شہید ہو تو انسانیت ختم ہو جاتی ہے، اور جب کافر مرے تو پھر انسانیت جاگ جاتی ہے۔ یہ اس دنیا کا رواج ہے۔ اور یاد رکھیں کافر دہشت گرد ہے، کیوں؟ کافر مسلمانوں کو شہید کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر رہے ہیں۔ فلسطین میں دیکھ لیں، بم مار رہے ہیں اور پھر آگ سے جلائے جا رہے ہیں۔ یقین جانیں کہ میں نے ویڈیو دیکھی، ایسے لٹکا کر عورتوں کو اور بندوں کو اور بچوں کو انہیں جلایا جا رہا ہے، اور نالے میں ایک بچے کو ایسے لٹکا کر اس کے گلے میں رسی ڈال کر نیچے لٹکایا ہوا ہے۔ اتنا ظلم کیا انہوں نے۔ مسلمانوں کے ساتھ ظلم جو کرتا ہے وہ کافر دہشت گرد ہے، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم میں کسی بھی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ مسلمان جہاں بھی دنیا میں ہو، چاہے وہ برما میں ہو، چاہے فلسطین میں ہو، چاہے کشمیر میں ہو، دنیا کے جس کونے میں مسلمان ہو، جہاں بھی اس کو تکلیف ہوگی ہمیں بھی یہاں پر تکلیف ہوگی۔ بے شک بے شک۔ مسلمان کی جو مدد کرتا ہے، مسلمان کا جو سایہ اس کے ساتھ جو اعتماد کرتا ہے، اس کا جو بھلا چاہتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، چاہے ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے
فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے ہم وہاں نہیں جا سکتے، لیکن یہاں بیٹھ کر اپنی زبان تو کھول سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کر دل میں تو ان بدبختوں کو برا جان سکتے ہیں۔ اگر یہاں بیٹھ کر اور مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور کوئی بندہ ٹی وی پر بیٹھ کے یا گھر بیٹھ کر مسکرا رہا ہے اور مزہ لے رہا ہے تو یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے جہاں بھی ظلم ہو ہمیں اپنے دل پر لگا کے اپنے گھر والوں کو تصور کر کے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے گھر والوں سے اتنا ظلم ہوتا تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ یہ ظلم، یہ اس کو جب تک ہم اپنے دل میں نہیں سوچیں گے، جب تک اس کا تصور نہیں لائیں گے، انسانیت کا خیال نہیں آئے گا۔ تو کافر جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ دہشت گرد نہیں ہوتا۔ میں نے بھی ویڈیو دیکھی ہے کہ ایک بندے کو نا پیچھے ہاتھ باندھ کے نا تو چھرے کے ساتھ ہاتھ کاٹے، پھر کیا کیا اس کی گردن کاٹی، پھر وہ جب دیکھا جاتا ہے نا تو پھر آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ بہت ظلم، یہ بہت ظلم کرتے ہیں، یہ کافر ہیں۔ میں ادھر علامہ صاحب آئے تھے تو علامہ صاحب نے کیا خوب بات بتائی، وہ کہتے ہیں جی نہیں جی معاذ اللہ جی، وہ کہتے ہیں جی یزید بھی معاذ اللہ رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں جی یزید بھی وہی ہے، وہ بھی مسلمان تھا لیکن وہ بھی نمازیں پڑھتا تھا، وہ بھی سارا کچھ کرتا تھا۔ تو پھر علامہ صاحب نے کیا دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایسے کر قیامت والے دن ہم حسین کے ساتھ ہیں، تو قیامت والے دن ہمیں ہمارا جو حساب ہے حسین کے ساتھ کرنا۔ اگر جو بندے کہتے کہ ہم یزید کے ساتھ، تو قیامت والے دن ان کا یزید کے ساتھ کر۔ تو یہی چیز ہوتی ہے، جتنی مرضی بات کر لیں۔ جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ شیطان لعین کو لعنت قرار دیا گیا، لعنت ڈال دی گئی۔ کیوں لعنت قرار دی گئی؟ اسے دنیا کے چپے چپے پر اللہ کی عبادت کی تھی، لیکن اس پر لعنت کا توق کیوں پڑا؟ کہ میں آ گئی، کہ میں آ گئی، اور اس نے اس کے نبی علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لعنتی قرار دے کر قیامت تک کے آنے والوں کو یہ بتا دیا کہ اے لوگو سن لو، جو میرے انبیاء علیہ السلام کی تعظیم نہیں کرے گا، جو میرے محبوب علیہ السلام کی تعظیم نہیں کرے گا، ایسے شخص کی نہ میں عبادت قبول کر لوں گا بلکہ ایسے شخص پر میری لعنت ہے۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے، ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے، ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر اللہ اللہ کرتا رہے، ساری زندگی جتنی مرضی عبادت کرتا رہے، اگر دل میں تعظیم مصطفیٰ علیہ السلام نہیں ہے تو یاد رکھے کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ بے شک میں آپ کو بات بتاتا ہوں، آپ نے ابھی بات کی، حضرت آدم علیہ السلام کی جو یعنی کہ عزت نہ کر سکا تو ساری زندگی کیا قیامت تک اس کے اوپر لعنتیں برس رہی ہیں۔ تو جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، کل عالمین کے سردار ہیں، ان کی جو تعظیم نہیں کرتے تو پھر آپ شکلیں دیکھ لو، بے شک ایسی بات لعنتیں پڑی ہیں نا، نظر آتا ہے۔ میں تو اس لیے یہ گزارش کرتا رہتا ہوں، ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بٹھا لو، صحابہ کرام اہل بیت اعظام اولیاء کا عاشق بٹھا لو، دوسری طرف سارے لوگوں کو بٹھا لو، دور سے ہی بندہ دیکھ لے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہونا ہے۔ کیوں؟ جو عاشق ہوتا ہے اس کا چہرہ نور کی طرح چمکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب ارشاد فرمایا آپ نے۔ جی قادری صاحب، جی بسم اللہ، جی ارشاد فرمایا غزوہ بدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، سبحان اللہ، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، مسلمان مومن تو پیدا ہی شہادت کے لیے ہوتا ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اللہ سبحان اللہ، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ سبحان اللہ، امن ایسے نہیں ہوتا، امن قربانی سے ہوتا ہے۔ بے شک، اس کو اختصار کے ساتھ سمیٹتے ہوئے جی عرض کرتا ہوں، یہ جو جنگ بدر کا واقعہ ہوا ہے، اس میں اگر یہ کہا جائے کہ جتنے بھی لوگ شامل تھے صحابہ کرام وہ سچل عاشق رسول تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ ہر بات پہ یا رسول اللہ اب کیا کریں، یا رسول اللہ اب کیا کریں، یا رسول اللہ اب کیا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، ان سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے،
جو آپ سب کے غلام ہو گئے وہ وقت کے امام ہو گئے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اس پہ ایک اور بات بڑی زبردست صادق آ رہی ہے کہ جتنے بھی انگلش ملک ہیں، انگریزی ممالک ہیں، ان میں کون سا قانون ہے؟ عمر لا. عمر لا، قانون. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قانون انہوں نے وضع کیا تھا اپنے دور مبارک میں، وہ انگریزوں نے اپنے ملک میں لگایا ہوا. اور ان کو یہ قانون کیسے ملا؟ غلامی رسول میں ملا. سبحان اللہ. بے شک. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف 1000 یا 1200 کی تعداد ہے، دوسری طرف 360 ہے، اور روزے سے ہیں، روزہ بھی ہے. ٹھیک ہے. غربت جی بھر کے ان پہ آئی ہوئی ہے، لیکن یہاں سبحان اللہ کیا کیا باب آپ لکھیں گے. یہاں صبر و استقلال، کیا بات. اخلاق، رواداری، امانت داری، دیانت داری، ہے جی، تمام خوبیاں جو ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک نے اس لیے فرمایا کہ یہ امت خیر کی امت ہے. بے شک. ٹھیک ہے. تو یہاں جو جنگ میں جو مسلمانوں کے پاس اسلحہ تھا، وہ تمام دنیا کو جو اب بھی کفار ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں یہ لکھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا تھا. شروع سے ہی کفار جو ہیں وہ دنیاوی ہر قسم کی ان کے پاس سہولتیں موجود تھیں، اسلحہ بے شمار، جوان بھی بڑے زبردست ٹھیک ٹھاک قد کاٹ اور پہلوان قسم کے، اور ہر طرح کی ان میں دنیاوی لحاظ سے یہ چیزیں تھیں کہ شراب وغیرہ، یہ وہ جو لغویات ہیں وہ ساری ان میں پر تھیں، مکمل تھیں. تو جو لوگ اپنے زور بازو پہ، اپنے علم پہ خدا نخواستہ تکبر یا غرور کرتے ہیں، تکبر کا مطلب ہی ہے بربادی، غرور کا مطلب کیا ہے؟ بربادی. یا ایک جملہ میں عرض کروں گا کہ دین سے دوری عذاب ضروری. دین سے دوری عذاب ضروری. جب بندہ کہتا ہے یا اللہ ہمارا حال دیکھ، بندہ کہتا ہے یا اللہ ہمارا حال دیکھ، جی. اللہ فرماتا ہے بندے نامہ اعمال دیکھ. اللہ بالکل. اس جنگ میں کفار کے پاس ہر قسم کے گھوڑے، ہر قسم کا اسلحہ، ہر چیز 1 to 1 سب چیزیں. اور ادھر دیکھ لیں کسی کے ہاتھ میں کھجور کا درخت کی ایک ٹہنی ہے، کسی کے ہاتھ میں چارپائی کا ایک وہ کوئی پایا کسی نے پکڑا ہوا ہے، کسی وہ جس چارپائی کی 2 سائڈیں ہوتی ہیں اس میں ایک سائڈ پکڑ لی 5-6 فٹ کی یا وغیرہ. یعنی کہ کسی کے ہاتھ میں کوئی کانے کی خشک شاخ ہے، لیکن ان میں کیا تھا اصل اسلحہ؟ وہ جذبہ، حوصلہ. سبحان اللہ. یا ایک چھوٹا ذکر کروں کہ 2 صحابہ بالکل ابھی جوانی کو چڑھ رہے ہیں، ایک عمر 14 سال، دوسرے کی عمر 16 سال. تو بڑے کو تو آپ سب نے جنگ کے لیے سیٹ کر لیا، بھائی تو ٹھیک ہے. چھوٹا ضد کرنے لگا، وہ کشتی والی تو نہیں بات؟ بالکل بجا. چھوٹے نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں بھی جاؤں گا. تم ابھی بچے ہو، ہم کوئی کسی کھیل کود کے پروگرام میں نہیں جا رہے، ہم جنگ پہ جا رہے ہیں، تلواروں کے سائے کے نیچے جانا ہے. سبحان اللہ. وہ کہتا میں نہیں جاؤں. حتیٰ کہ اس بچے نے رونا شروع کر دیا. پھر آپ نے بلایا، فرمایا روتے کیوں؟ حضور میں نے جانا ہے، ویسے میں قد میں چھوٹا ہوں عمر میں، لیکن میں طاقت میں زیادہ ہوں اس سے. یہ ایک اپنی طرف سے ایک بات کی. وہ جو نوجوان ابھی لڑک پن میں تھے تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہماری کشتی کرا لیں. اچھا، یہ جذبہ ہے، ہماری کشتی کرا لیں. جب کشتی کے 2 پہلوان آپس میں جب قریب ہوتے ہیں تو انہوں نے چھوٹے نے کہا بھائی تو سلیکٹ ہو گیا ہے تو تیری مہربانی تو مجھے بھی موقع دے، تو ذرا گر جانا تاکہ میں بھی جنگ میں چلا جاؤں گا. کیا بات. یہی جذبہ آج جو ہے اس کا فقدان ہے. کیوں؟ انگریز چاہتا ہے، بڑی پتہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں،
انگریز کا جو سوچ ہے، یہودی کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے مسلمان اپنے ورد و وظائف کریں، نمازیں پڑھیں، جو مرضی کریں، ہم نہیں کچھ کہتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اپنے قرآن پاک سے معاذ اللہ جہاد کی جو آیات ہیں وہ نکال دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے مومن جہاد سے غافل نہیں ہوتا، مومن جہاد سے غافل نہیں ہوتا۔ جب جہاد کرتا ہے اگر کوئی تیر یا کوئی نیزہ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے، اسے درد نہیں ہوتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو اتنی درد ہوتی ہے جیسے کسی چونٹی نے کاٹا ہے، اور کیا ہوتا ہے، دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے اور دیدار اللہ بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اللہ کا دیدار ہو اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو تو پھر بندوں کو کہاں درد ہونی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس میں، میں کفار کو دنیا اتنی دیتا ہوں، مشرکوں کو دنیا اتنی دیتا ہوں کہ ان کے فرش سونے کے بنا دیتا ہوں اور ان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ان پہ خوش ہے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ غیر مسلم لوگ جو ہے نا، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ مثلا یہاں کسی گنگارا اسپتال بنایا، می استاد بنایا، جیسے کالج بنایا، بہت دیگر جو بھی انہوں نے عمارات بنائی، گلاب دیوی اسپتال بنایا، یہ ان کو شہرت، عزت، پیسہ یہی مل گیا، آخر میں حصہ اسی کا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ اور یہ چیزیں اللہ دل سے پڑھنا ہوتا ہے نا، بالکل دل سے، اوپر سے پڑھ لیا پھر محبت نہ کی تو پھر وہ تو پھر ختم۔ وہ خود کو دھوکے میں رکھ رہا ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت نہیں کرتا وہ اصل میں خود کو دھوکے میں رکھ رہا ہے۔ آج کل ایسے عالم بھی آ رہے ہیں جو لبادہ رکھتے ہیں سیفیہ مثال کے طور پہ، اور اندر سے وہ اتنے بغض کے بھرے ہوئے ہیں کہ خدا ان کو غرق کرے، جو دوائی اور ہے لیبل اور ہے۔ تو تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی سدباب کیا جائے گا۔ صحیح بات ہے، کیونکہ مومن کے پاس جو اللہ نے چیز عطا کی ہے وہ ہے خلوص۔ اچھا وہ آپ واقعہ پورا کریں تاکہ میں آگے چلوں۔ بس وہ جو بچوں کا جی جی ہاں جی، وہ جب کشتی ہوئی تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے کان میں کہہ دیا کہ تم ذرا مجھے جتا دینا، تم تو پاس ہو گیا تو اب میں بھی ہو جاؤں گا۔ پھر ایسے ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، سامنے یہ سب کچھ ہوا، لہذا وہ بھی سلیکٹ ہو گئے۔ اور پھر سبحان اللہ بعد پھر جنگ میں جو ہوا، کیا بات، کفار کو اتنا غرور تھا کہ ان کی خواتین نے کہا کہ تم جاؤ، ہم تمہارے آنے تک رقص و سرور کی محفلیں سجاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کفار بھی آپس میں کہہ رہے تھے، وہ تھوڑے سے ہیں، یہاں تک انہوں نے کہا کہ بھائی اپنی رسیاں ذرا کہیں سے زیادہ لے آؤ، تو وہ نعوذ باللہ کہ ہم انہی کی اونٹنیوں پہ، مسلمانوں کی اونٹنیوں پہ، انہی جو جنگ جو ہیں انہی کو ہم باندھ کے لے جائیں گے اور خانہ کعبہ میں ان کو باندھ کے نعوذ باللہ ان کا تماشا دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں ایک بات آتی ہے کہ ابو جہل نے ایک موقع پہ جنگ بدر میں یہ دعا کی تھی کہ اللہ اگر ہم حق پہ ہیں تو ہمیں فتح دے، اچھا، اور اگر مسلمان حق پہ ہیں تو مسلمانوں کو فتح دے۔ وہی بات تو ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر جو حق پہ ہوگا اس کو فتح ہوگی۔ تو پھر اللہ پاک نے مختلف روایات ہیں کہ 500 فرشتے، ایک جگہ 1000 فرشتے، ایک جگہ 1500 فرشتے اللہ پاک نے بھیجے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جنگ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج یہ 313 ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے یا رب والا العالمین، یہ میری ساری زندگی کی پونجی ہے، یہ میری ساری زندگی کی کمائی ہے، جو میں نے تبلیغ کا کام کیا، جو میں نے ان کو سمجھایا، وہ بس اتنا صحیح ہے۔ اب یہ میں نہیں کہتا، یہ آپ سرکار کے الفاظ ہیں، یہ میں نہیں کہتا کہ ان کو سلامت رکھ، ان کو یعنی کہ چاہے ان کے کچھ نہ ہو، یہ اگر تیرے نام پہ مر بھی مٹے لیکن پھر ایک یا اللہ بات ہے کہ پھر اس کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ سمسوں کے آنسو مبارک سجدے میں اتنی استغراق سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ لڑتے لڑتے ایک دم فکر پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں نبی وسلم کہاں ہے۔ تو وہ آئے، دیکھا تو اب سرکار ایک سائڈ پہ سجدے میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو کان لگا کے سنا، کیا کہہ رہے ہیں
या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। कोई मुश्किल आ जाए तो ये विर्द करना चाहिए, या हय्यु या क़य्यूम का। ये इधर से यही होता है ना साहब, या हय्यु या क़य्यूम पढ़ना चाहिए। सुभान अल्लाह। एक मैं आपकी इजाज़त से छोटी सी बात करता हूँ जी, जल्दी इरशाद फरमाइए। बिल्कुल, वो इस मामले से थोड़ा सा मिल भी जाती है, थोड़ा सा उसका ये जो लोग कुफार वाले ख़ास तौर पे चाइनीज या जापानीज वगैरह, ये जब मार्शल आर्ट की गेम करते हैं ना, कराटे की गेम करते हैं, इसका ज़रूरी है इस बात का करना। तो वो कुछ ऐसे अमल करते हैं जैसे उनके लिहाज से कि जी वो अपना को अमल वगैरह ऐसा करते हैं कि जिससे कि सामने जिससे फाइट हो रही है उसकी नज़र बांध दी जाए, अच्छा, फिर वो उसको लगाएं। लेकिन एक मेरे दोस्त ने, एक नबी साहब होते थे, फौत हो गए, नबी महमूद साहब, इत्तेफाक से मेरी उनसे मुलाकात हुई गार्डन टाउन में। तो काफ़ी उनके स्टूडेंट से गेम कर रहे थे, तो मैंने उनको देखा ये ऐसे कर रहे, तो मैंने बाद में फारूक मैंने कहा हज़रत साहब आप ये क्या कर रहे थे? कहने लगे ये ऐसे है, ये मंत्र है ऐसे। मैं कहा ला हौला वला कुव्वता, मैं कहा हम मुसलमान हैं, अल्लाह अल्लाह। मैं कहा हम जब ऐसा मौका आए तो हम क्या कहते हैं, या कोई बिरहमतिका अस्तगीस, हमारा ये सिस्टम होता है। ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को हर वक्त अपने साथ रखता हूँ जी, बेशक रखना भी तो चाहिए, जब अल्लाह का नाम है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को अपने साथ रखोगे तो इंशाअल्लाह ताला कुफार की मौत, हमारा हर बच्चा, हर जवान, हर बूढ़ा, ये कुफार की मौत है। बेशक। और गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। और इधर मैं आपको बताता हूँ, गुलामी रसूल में मौत भी हयात है। हाँ बेशक, क्या बात, सुभान अल्लाह। क्या मतलब, जब दुनिया से मौत आनी है, दुनिया से चले जाना है, तो कब्र में हयाती है। क्या बात है। शहीद कैसे किसे है? ये लफ्ज़ शाहिद से निकला है, गवाही देने वाला। गवाही वही देता है जो जिंदा होता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है ना, वमन युक़्तलु फ़ी सबिलिल्लाहि अम्वात, जो अल्लाह की राह में मरते हैं वो उनको मुर्दा मत कहो। जी बहुत शुक्रिया, आपके पास आता हूँ। जी अहमद भाई क्या सुना रहे? बहुत ही प्यारी गुफ्तगू माशाल्लाह ने फरमाई है। मैं एक नात का शेर और एक ग़ज़वा बदर के हवाले से सुभान अल्लाह जी हाज़िरी को मुकम्मल करूँगा। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है, उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। अरे दर बड़ा हो, दर बड़ा हो, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। और हुजूर के गुलाम की शान ही बाला है कि ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती। ये गुलामी कहीं कमतर नहीं होने देती कि उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है। उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है।
در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجدہ ہے اور مجھ سے کہتے ہیں یہی اہل محبت سرور مجھ سے کہتے مجھ سے کہتے یہی اہل محبت سرور کے نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجدہ ہے نعت کا نغمہ تیرے لب پہ بڑا سجدہ ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجدہ ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی بہت شکریہ در بڑا ہو تو کاسا بھی پڑا سجتا ہے سبحان اللہ جی یوسف صاحب ارشاد فرمائے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی جن میں 77 مہاجرین اور 236 انصار تھے جیسے آپ نے پہلا ارشاد فرمایا ان 313 میں سے 8 صحابہ رضی اللہ عنہم وہ بھی تھے جو کسی عذر کی بنا پر اس غزوے میں شریک نہیں تھے لیکن اموال غنیمت میں ان کو بھی حصہ عطا فرمایا گیا ان میں 3 مہاجرین تھے اور 5 انصار تھے مہاجرین میں سب سے پہلے امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور یہ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ بھی حیا فرماتے ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور پنڈلی مبارک سے کپڑا مبارک ہٹا ہوا تھا اتنے میں سیدنا امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور انہوں نے اجازت اندر آنے کی اجازت طلب کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت عطا فرما دی اور جس طرح آپ تشریف فرما تھے اسی طرح رہے اتنے میں امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے انہوں نے بھی اندر آنے کی اجازت مانگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اجازت عطا فرما دی اور جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے ویسے ہی رہے تھوڑی دیر بعد امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اندر آنے کی اجازت مانگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلدی جلدی سے اپنے نورانی کپڑے مبارک کو صحیح فرمایا اور صحیح فرما لیا وہ اندر حاضر ہو گئے اور پھر کچھ دیر گفتگو چلتی رہی پھر جب یہ عظیم ہستیاں تشریف لے گئیں تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے آپ ویسے تشریف فرما تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے آپ ویسے تشریف فرما تھے لیکن جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو آپ نے جلدی سے اپنے کپڑے مبارک کو صحیح فرما لیا تو فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جسے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں کیسی شان ہے یہ آپ کی کیا وہ حضرت عثمان غنی کیا شانوں والے ہیں تو فرمایا نا آقا علیہ السلام نے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں حضرت عثمان کے نکاح پر ایک ایک کر کے آپ کے نکاح میں سبحان اللہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی بنا پر اپنی زوجہ مطہرہ سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ کی علالت کے لیے رکے ہوئے تھے دوسرے نمبر پر سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ اور تیسرے نمبر پر سعید بن زید رضی اللہ عنہ یہ مشرکین مکہ کے قافلے کی جستجو میں گئے ہوئے تھے ان کے علاوہ 5 انصار تھے یہ 8 صحابہ عذر کی بنا پر شریک نہیں تھے لیکن اموال غنیمت میں ان کو بھی حصہ عطا فرمایا جب غزوہ بدر کا واقعہ آتا ہے تو 313 گنے جاتے ہیں
سبحان اللہ یہ نہیں ان کو 8 نکال کے نہیں گنے جاتے بلکہ پورے 313 گنے جاتے سبحان اللہ ہیں. یہ شان ہے ان کی. سبحان اللہ کیا خوب. اچھا جی یہ بتائیں اس غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے اور کتنے اونٹ اور کتنی شمشیریں تھیں؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے 70 اونٹ 6 زرہیں اور 8 شمشیریں تھیں. ایک ایک اونٹ پر 3 مسلمان سواری کرتے تھے. اچھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدل چلنے کی باری آتی تو دونوں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوار ہی رہیے ہم آپ کے رکاب کی سعادت میں چلیں گے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو. حفیظ جلندری مرحوم نے کیا خوب لکھا ہے کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. نہ تیگ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر. ان 313 کو اگر بھروسہ تھا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تھا. اگر عشق تھا تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تھا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ انصار کے رئیس کھڑے ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر آپ ہمیں حکم فرمائے تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں گے. اگر آپ ہمیں حکم فرمائے کہ گھوڑوں کو بگاؤ تو ہم حبشہ کے شہروں تک بگا دیں گے. اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے حضور وہ بات نہیں کہیں گے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا آپ اور آپ کا رب دونوں جائیں اور قوم جبارین سے لڑیں. ہم آپ کے دائیں لڑیں گے ہم آپ کے بائیں لڑیں گے ہم آپ کے آگے لڑیں گے ہم آپ کے پیچھے لڑیں گے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک رہے دمک. یہ صحابہ کا جذبہ تھا. یہ کیا تھا جی کی محمد سے وفات تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. غیر مشہود محبت اور لامحدود وفاداری صرف حضور علیہ السلام کے لیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. توصیف بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. آپ کی دعا. کیا سنانے والے ہیں؟ بہت ہی خوبصورت کلام روک لیتی ہے آپ کی جی ارشاد. ہاں روک لیتی ہے سبحان آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اور اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں.
ہاں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں اور کہاں مریں گے ابو جہل اتبا شیبہ ابو جہل اتبا شیبہ کے جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوب آپ نے پڑھا۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، بے شک جانتے ہیں۔ جی یوسفی صاحب ارشاد فرمائیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ میدان جنگ کو ملاحظہ فرمایا تھا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ میدان جنگ کو ملاحظہ فرمایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست مبارک زمین پر رکھ کر فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے، اور جس جگہ اور جس جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشاندہی فرمائی کافر وہی مر کر گرے۔ اور ہمارے قبلہ باب شکار پیر طریقت اور رہبر شریعت امین علم لدنی حضرت علامہ مولانا پیر منیر احمد یوسفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنی کتاب یہ صحیح بخاری، اگر کیمرہ مین دکھا سکیں تو اس کتاب کو دکھائیں، صحیح بخاری بحوالہ تفسیر الباری حصہ سوم، یہ آپ نے اس میں بھی نقل فرمایا۔ اور میں ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے قبلہ باب شکار علیہ رحمہ نے وہ عظیم کتابیں لکھی ہے کہ ایک ایک حدیث شریف کے 10 حوالے ہیں، تو اس لیے ہر ایمان والے کے لیے ایمان ضروری ہے، پیارے بھائی پیارے بزرگوں کے لیے تو یہ کتابیں خریدیں اور خرید کر ان کا مطالعہ بھی کرے، آگے تقسیم بھی کرے، یہ بھی دین کی تبلیغ ہے۔ کیوں ایک حدیث شریف کے 10 حوالے لکھے ہوئے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہمارے قبلہ بابا شکار علیہ رحمہ نے یہ بڑی محنت کی ہے، تو اس لیے دین کی کتابیں علماء کی، اور میں نے سنا بڑے بڑے علماء کرام آ کے کہتے تھے یہ جو واقعہ ہے یہ کہاں لکھا ہے، کون سی کتاب، پھر آپ صفحے کا نمبر بھی بتاتے تھے، کتاب کا نام بھی بتاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس میں لکھا جا کے ڈھونڈ لو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، پورے حوالوں کے ساتھ آپ جب بھی کوئی بات ارشاد فرماتے تھے پورے حوالوں کے ساتھ فرماتے۔ اس میں آپ نے یہ نقل کیا امام بخاری رحمہ نے بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 563 میں ایک باب لکھا ہے، بابو ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یقتل ببدر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا کہ بدر میں فلاں فلاں لوگ مارے جائیں گے۔ اس میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے شروع ہونے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطانی فوج کے مردوں کے مرنے کے مقامات پر نشان لگائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نورانی دست مبارک زمین پر رکھا اور فرمایا مردود کے گرنے اور مرنے کی یہی جگہ۔ اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نورانی ہاتھ مبارک جہاں پر رکھا تھا کافر وہیں مر کر گرے، ذرا برابر بھی یہاں اسے ہٹے نہیں تھے۔ کیوں یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بھی عطا فرمایا تھا، نظر پاک بھی عطا فرمائی تھی۔ پہلے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بھی رہے تھے، علم بھی تھا،
اور جگہ پر بھی دیکھ رہے تھے اس جگہ فلاں کافر مرے گا، فلاں کافر مرے گا. یہ تو امام الانبیاء علیہ السلام کی بات ہے. سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ کی نظر پاک کا کمال دیکھے. ایک دن امیر المومنین سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ کے پاس سیدنا جبرائیل علیہ السلام بشری صورت میں حاضر ہوئے اور کہا علی رضی اللہ عنہ بتائیں اس وقت جبرائیل علیہ السلام کا ہے. آپ نے آسمانوں میں دیکھا، زمین میں دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا. اے فرمایا پوچھنے والے میں نے جبرائیل علیہ السلام کو آسمانوں میں دیکھا، زمینوں میں دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، مجھے کہیں جبرائیل علیہ السلام نظر نہیں آئے. اے پوچھنے والے تو ہی جبرائیل علیہ السلام ہے جن کے سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ کی نظر پاک کا یہ کمال ہے، تو امام الانبیاء علیہ السلام کی نظر پاک کا کیا کمال ہوگا. کیا خوبصورت. اچھا جی یہ بتائیں جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں اپنے صحابہ کی صفیں سیدھی فرما رہے تھے تو اس وقت کیا کہا، کیا ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے عظیم صحابہ رضی اللہ عنہم کی صفیں سیدھی فرما رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک نورانی چھڑی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفیں سیدھی فرما رہے تھے تو حضرت سواد رضی اللہ عنہ سب سے باہر نکل آئے. آقا علیہ السلام نے وہ چھڑی ان کے سینے پر لگائی اور فرمایا سواد اپنی صف کو سیدھا کرو. جب یہ فرمایا تو چھڑی مبارک جو سینے پر لگائی فرمایا سواد صف کو سیدھا کرو. تو سواد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس کا قصاص دیجیے. لو پیارے بھائیوں، پیارے ناظرین غور فرمائیں، غزوہ بدر کا موقع ہے، 300 کچھ صحابہ موجود ہے، سامنے 1000 کی تعداد کافروں کی موجود ہے اور ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے. ادھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہیں، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی حاضر ہیں، تمام صحابہ بھی حاضر ہیں. غزوہ بدر کا واقعہ رب کائنات بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کے ملائکہ بھی دیکھ رہے ہیں، آسمان بھی دیکھ رہا ہے، زمین بھی دیکھ رہی ہے. اور ان تمام کی موجودگی میں حضرت سواد رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے قصاص مانگ رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام کے عدل و انصاف پر قربان کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اپنی قمیض مبارک سینے مبارک سے اوپر کی اور فرمایا سواد یہ لو قصاص لے لو. تو حضرت سواد رضی اللہ عنہ نے اپنا چہرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے اقدس پر رکھ کر بوسہ لینا شروع کر دیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سواد یہ کیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا آخری وقت ہے، میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں گا، تو میں نے چاہا کہ میرا جسم آپ کے جسم عطر سے مس ہو جائے. اللہ اللہ. پھر آپ نے وہ دیکھا ہوگا ختم نبوت بھی مہر لگی تھی. کیا بات ہے سبحان اللہ جی. صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم عطر سے جو چیز مس ہو جاتی ہے اسے جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی. آخری بات مسلم شریف کے دفتر سوم کے آخر میں ایک حکایت لکھی ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے ہاں صحابہ رضی اللہ عنہ کی دعوت تھی. تو عین کھانے کے وقت جب دسترخوان بچھایا گیا تو وہ میلا تھا، دسترخوان میلا تھا. تو آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ اسے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دو. اب مہمان بڑا تعجب کرنے لگے کہ دسترخوان اگر میلا ہوتا ہے تو اسے پانی سے دھویا جاتا ہے، آپ نے فرمایا اسے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دو. اب مہمان اس کے جلنے کا انتظار کرنے لگے. جب تھوڑی دیر بعد وہ جلتے ہوئے تنور سے باہر نکالا تو دیکھا کہ دسترخوان ویسے کا ویسے ہی سلامت تھا، البتہ اس کا میل کچھ ایل جو تھا وہ جل چکا تھا. تو مہمانوں نے کہا صحابی رسول یہ جلا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب سے آقا علیہ السلام نے اس سے اپنے ہاتھ مبارک اور چہرہ مبارک کو صاف کیا ہے اس وقت سے آگ نے اسے نہیں جلایا. جس چیز کو آقا علیہ السلام سے نسبت اور آقا علیہ السلام سے جو چیز مس ہو جاتی تھی اس کو دوزخ کی آگ یا دنیا کی آگ تو کیا دوزخ کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. اگر مس ہو جائے تو آگ نہیں جلا سکتی. تو جس ایمان والے کے سینے میں محبت مصطفیٰ علیہ السلام ہو اس کو دوزخ کی آگ کیسے جلا سکتی؟ اللہ اکبر. جی قادری صاحب ارشاد فرمائے. پہلے میری بات سنیں. جی رتبہ ہے اعلیٰ مل گیا اصحاب بدر کو. رتبہ اعلیٰ مل گیا اصحاب بدر کو، اللہ نے تھا چن لیا اصحاب بدر کو. سبحان اللہ. اور تعداد بھی تھی مختصر، اسباب بھی تھے کم، درپیش تھا وہ معرکہ اصحاب بدر کو. سرکار دو جہاں کی دعا نے بنایا کام،
सरकारे दो जहां सुनो की दुआ ने बनाया काम, बख्शा खुदा ने हौसला असहाबे बदर को। सुभान फिर क्या फरमाया, राजी खुदा भी हो गया, राजी रसूल भी, राजी खुदा भी हो गया, राजी रसूल भी, सारा जहां है मानता असहाबे बदर को। और क्या मक्ता क्या लिखा, नुसरत से जिनको रब ने किया सरफराज था, नुसरत से जिनको रब ने किया सरफराज था, साजिद सलाम हो मेरा असहाबे बदर को। सुभान जी इरशाद। माशाल्लाह, ये जो आपने अशार पढ़े हैं इसमें तो हर चीज़ वादे हो गई है। अब इस पर कोई तशरीह करने की मेरा कोई जरूरत ख़ास नहीं है, लेकिन ये है कि रहती दुनिया तक कुफ़ार को ये पता चल गया है कि मोमिन जिहाद से गाफिल नहीं। बेशक बेशक बेशक। मोमिन जब आपस में है तो शीरो शक्कर होते हैं, और कुफ़ार के लिए फौलाद है मोमिन। बेशक। तो माशाल्लाह ये जितने भी मज़ाहब हैं, जितने अदियान हैं, वो जिसने भी ये मार्का सुना तो वो खुद क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी अल्लाह पाक ने तड़प पैदा कर दी कि बेशुमार जिन्होंने ये वाक़या नहीं देखा सुना, वो सुन के मुसलमान हो गए कि मोमिन जहाँ इबादत करता है वहाँ जिहाद के लिए भी हर तैयार रहता है। ये है मोमिन। आज इस चीज़ का फुकदान हो गया है, एटम बम ये वो वगैरह हर चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप सही गौर फरमाएं मोमिन खुद एटम बम है, मोमिन की ज़ात खुद एटम बम है। अल्लाह फरमाता है मोमिन की सोच उसकी तकदीर होती है। खाना काबा मोमिन की राह गुजर है और अल्लाह का घर मोमिन के दिल में है। ठीक है, तो जब इंसान में मोमिन कब होता है, जब वो अपने आराम को हराम करता है और थकावट से जब आके वो इशा पढ़ता है जी, और फिर वो बाकायदगी से कोशिश करता है कि जमात के साथ पढ़ो, फिर जब वो फजर भी जमात के साथ पढ़ता है तो आप सोचो फरमाते हैं कि ये उसको चाहे वो सो भी गया लेकिन उसको तहज्जुद का सवाब भी मिल जाता है, सारी रात की इबादत का सवाब मिल जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये बहुत जज्बा शुक्रिया हमारा जी, बहुत साबित शुक्रिया रहे। जी। तो बस मेरे मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब उस्मान यूसुफ साहब और कारी जाहिद साहब का, और हमारे भाई माशाल्लाह ज़िशान भाई आए हैं, ज़िशान हाशमी साहब। माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक ने बहुत इस्तों से नवाजा। नाजरीन, आपने शायद यूट्यूब फेसबुक पे देखा हो, भाई के कलाम रिलीज़ हुआ 13 रजब को। माशाल्लाह मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मनक़बत आपने पढ़ी थी, तो इंशाल्लाह आज सुनते हैं इनसे। तो नाजरीन अभी दुआ होगी, फिर नारा लगेगा, फिर उसके बाद इनसे मेडल सुनेंगे। जी आप दुआ फरमाएं। बिस्मिल्लाह करें हजरत। तुसी मेरे आला करते हैं आप माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अज़ीज़ु या गफ़ार या रब्बल आलमीन। मौला करीम, हमने यहाँ पर सहर ट्रांसमिशन की है। मौला करीम, जो कुछ पढ़ा, जो कुछ इसमें गलतियाँ हुई, मौला करीम इसको अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मौला करीम, इसका सवाब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह अक़दस में तोहफ़तन नजरानतन एहतरामन मोहब्बतन पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। आपके वालिदैन करीमैन, बेटे पाक, बेटियाँ पाक, अज़वाज मुतहहरात, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तमाम अज़वाज मुतहहरात, सैयदतुन निसा बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हसनैन करीमैन, तमाम अहले बैत इज़ाम, सहाबा किराम, सहाबियात, ताबीन, तबा ताबियात, तमाम बुज़ुर्गान दीन की पाक बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। मौला करीम, तमाम मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द, मोमिन औरतें जिनके लिए कोई दुआ करने वाला नहीं, उनकी रूह को भी पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। मौला करीम, हम में से जितने भी ये प्यारे भाई कारी मोहम्मद ज़ाहिद साहब,
اور دوسرے نعت خواہ حضرات اور بلال یوسفی صاحب جتنے بھی ہیں ہمارے، جتنے بھی عزیز و قارب اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی بھی بخشی فرما، ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا کریم یہ جو تیرے محبوب صلاۃ والسلام کے دین اسلام کا بلال صاحب کام کر رہے ہیں، مولا کریم ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ مولا کریم اس وقت کا صدقہ ہم سب کے کاروبار، مال، جان، اولادوں میں، علم میں، عمروں میں، وقت میں، رزق میں برکتوں رحمتوں کا نزول فرما۔ مولا کریم ہمارے ناظرین جو سحر ٹرانسمیشن باقاعدگی سے دیکھ رہے ہیں، مولا کریم ان سب کی اور ہم سب کی نیک جائز حاجات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم یہ زندگی گزر رہی ہے، گزر جانی ہے، جہاں پر ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، جہاں پر ابدی زندگی ہے، مولا کریم ہمیں وہاں کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم قرآن مجید سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کے احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرما۔ مولا کریم صحابہ کرام اہل بیت اعظام اولیاء کی بھی محبت عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، جو ہمارے ملک پاکستان کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو ترقی عطا فرما، اور جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ مولا کریم ہر قسم کے بیمار کو ہر قسم کی بیماری سے شفا عطا فرما۔ مسلمان ہسپتالوں میں، گھروں میں جہاں کئی بیمار ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہے، مولا کریم آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نورانی لعاب دہن شریف کا صدقہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ مولا کریم تمام مسلمانوں کو کرونا کی بیماری سے نجات عطا فرما۔ مولا کریم جو کرونا کی بیماری سے شہید ہو گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جو کرونا کی بیماری میں مبتلا ہے، مولا کریم اس رمضان مبارک کی عظیم وقت کا صدقہ ان سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ مولا کریم جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت میں ہیں ان کی مصیبت کو دور فرما، جو تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف کو دور فرما۔ مولا کریم عظیم مہینے کا صدقہ ہم سب کے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ ہمارے گھروں میں جو معاشی تنگیاں ہیں، مولا کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ان معاشی تنگیوں کو ختم فرما۔ ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے وافر رزق حلال عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم گھروں میں آپس میں اتفاق اور محبت اور سلوک سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو بچے اور بچیاں مناسب رشتے نہ ملنے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، والدین پریشان ہیں، ان کے بھائی پریشان ہیں، مولا کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ، سیدۃ النساء بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا صدقہ، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا صدقہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا صدقہ، غزوہ بدر کے شہداء کا صدقہ، امیر المومنین سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ کا صدقہ، مولا کریم ان کے لیے مناسب رشتوں کا بندوبست فرما۔ مولا کریم ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما، عزت آبرو اور شرم و حیا والی زندگی عطا فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وصلی اللہ تعالی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ لا الہ الا اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیا حال ہے ذیشان بھائی، ٹھیک ہے آپ؟ جی اللہ پاک کا کرم ہے، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ۔ کیسا لگا آپ کو نور رمضان سحر ٹرانسمیشن میں؟ بہت ہی اچھا لگا مجھے، اور یہاں پہ ایک روحانی کیفیت ہے میری، دعا ہے اللہ پاک اس میں آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے، بہت شکریہ۔ اور پنج تن پاک کا صدقہ اس جگہ پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا آمین۔ آمین، بہت شکریہ۔ اچھا کیا سنا رہے ہیں؟ میں میڈلے سنانا چاہ رہا ہوں۔ جی ارشاد۔ سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ ہے۔ جی ارشاد۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، اور وابستہ ہے امید
سے وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا، تیرا ہوں تیرا ہوں فقط تیرا، پرستار ہوں مولا مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا، میں بندۂ عاصی ہوں۔ ہاں کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ زندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، آقا جی تمہیں سے مانگا کہ تم ہی دو گے، تمہارے در سے جو لو لگے گا، تمہیں سے مانگا کہ تم ہی دو گے، تمہارے در سے جو لو لگے گا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، بڑا لجپال علی، سبحان اللہ ماشاءاللہ، جو لگیاں نبھا جان دے، بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبھا جان دے، او جدے کول تو سڑنا او عرشاں دے راہ جان دے، بڑا لجپال علی، تے سونا میرا مولا علی، نبی دا وزیر علی، سونا میرا مولا علی، نبی دا وزیر علی، اے حسن حسین تے غازی تے اے حکم چلا جان دے، بڑا لجپال علی، جو لگیاں نبھا جان دے، جدے کول تو سڑنا او عرشاں دے راہ جان دے، بڑا لجپال علی، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را،
میرا خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا جھولے میرے کو بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جھولے میرے کو بھر دو ورنہ کہے گی دنیا غوث ورا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث آدم نظر کرم خدارا سرکار غوث آزم نظر کرم خدارا میرا خالقہ صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث آزم نظر کرم خدارا حضرت بی بی پاک کی بارگاہ میں ایک اشارہ پڑھ کے اپنی حاضری کو مکمل کروں گا ہاں ہوندے ڈھیر وڈیر لجپال نے نوکر زہرا دے اے نوکر زہرا دے اے نوکر زہرا دے رہندے مرن تو باج بھی نال نے نوکر زہرا دے اے نوکر سیدہ دے تے تاریاں نو بھی سون نہیں دے دے فجر بھی جلدی ہون نہیں دے دے تاریاں نو بھی سون نہیں دے دے فجر بھی جلدی ہون نہیں دے دے کر دے دے یار کمال نے نوکر زہرا دے اے نوکر سیدہ دے کر دے دے یار کمال نے نوکر سیدہ دے اے نوکر سیدہ دے اے نوکر سیدہ دے سبحان اللہ ماشاء